سوالات کیا ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. 3 سوالات ہیں. کیا یہ خود بخود ہو گئے ہیں؟ خود بخود. کیا سوال ہے. میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں, سینکڑوں کتابیں پڑھ چکا ہوں, لیکن یہ کتاب, ایک کتاب کو پڑھ لو تو دوسری مرتبہ پڑھنے کا جی نہیں کہتا. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ ایک آیت پر سے گزر جاؤ نا, سینکڑوں بار اس پر سے گزرو, نئی نئی چیزیں معلوم ہوتا. کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے؟ ایک سوال. دوسرا سوال, ام هم الخالقون, یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, یا اپنے خالق خود ہیں؟ پہلا سوال کیا ہے, یہ خود ہی بن گئے. دوسرا سوال, اپنے بنانے والے, اپنے پیدا کرنے والے یہ خود ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی عورت پیدا نہیں ہوتی, کوئی عورت پیدا نہیں. ارے کائے کو پیدا ہو کر کے مردوں کے سامنے ذلیل ہونا, ایسا مردوں کے تحت کائے کو رہنا وغیرہ وغیرہ. کوئی غریب پیدا ہوتا ہی نہیں, کوئی بیمار پیدا ہوتا ہی نہیں. اگر پیدائش ہماری اختیار ہے, اگر موت ہماری اختیار ہے, نہ موت ہمارے اختیار میں ہے, نہ پیدائش ہمارے اختیار میں, نہ ابتدا ہاتھ میں, نہ انتہا ہاتھ میں, بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, نہ ابتدا ہاتھ میں ہے, نہ انتہا ہاتھ میں. پہلا سوال, یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں. دوسرے, اپنے پیدا کرنے والے یہ خود ہیں, انہوں نے خود کو پیدا کر لیا. تیسرے, زمین اور آسمان انہوں نے پیدا کیا ہے. ان تینوں سوالات کے جوابات میں اب تک خاموشی ہے. 1500 سال گزر گئے, اب تک خاموشی. ان تینوں سوالات تک جوابات نہیں دے سکے, نہیں دیا جا سکے. زمین اور آسمان ہم نے پیدا کیا, کسی سائنسدان نے دعویٰ نہیں کیا. اچھا, ہم نے خود کو پیدا کر لیا ہے, کوئی سائنسدان نہیں بول رہا. ہاں, یہ پہلا سوال جو ہے اس کے بارے میں عقل نے انہیں اجھال دیا, خود ہی پیدا ہو گئے. اچھا, ذرا یہ خود ہی کا مطلب بتاؤ تو. خود ہی, خود ہی بولے کوئنسیڈنس, کوئنسیڈنس اتفاق. عربی میں اس کو کہتے ہیں مصادفہ. تو تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ تم نے زمین اور آسمان پیدا نہیں کیا, ایک تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. پھر کیسے پیدا ہو گئے؟ کوئنسیڈنس سے. گویا کوئنسیڈنس نے آپ کو پیدا کیا. یہ کوئنسیڈنس کیا ہے؟ صرف لفظوں کی بازیگری ہے, تلاعب بالالفاظ ہے, صرف حرفوں کی بازیگری ہے. اب میں پوچھوں واٹ از کوئنسیڈنس, دکھاؤ ذرا کوئنسیڈنس کی چیز, اس کی صفات کیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں. یعنی اس کا مطلب تم نے کوئنسیڈنس کو خدا مان لیا ہے, جو لفظوں کی بازیگری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئنسیڈنس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئنسیڈنس کوئی چیز ہی نہیں. ایوری تھنگ از پلانڈ, ہر چیز منصوبہ بند ہے, کوئنسیڈنس میں ہے ہی نہیں. اور عجیب بات, اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو, خود بخود ایسا ہو. عجیب بات ہے, کوئنسیڈنس نے ہم کو پیدا کیا, اتفاق سے ہر چیز ہو گئی ہے. یہ تو بالبداہت باطل ہے. آدمی تھوڑا سا غور کرے گا, معمولی مکتب کا ایک نچلے اور شروع درجے کا طالب علم بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کیسے؟ قرآن حکیم نے ایک بات کہی ہے کہ اگر تم کائنات پر غور کرو گے تو کائنات صرف پیدا ہی نہیں ہوئی, بلکہ ہر چیز میں ایک نظم ہے, ایک ضبط ہے, ایک انتظام ہے, ایک استفاف ہے. اور بار بار یہ کہہ گئے وَأَنبَتْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, ہر چیز تلی ہوئی ہے, تلی ہوئی. جیسے ترازو ہوتا ہے نا, ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر برابر کی چیز رکھ دی جائے تو دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں, تو کہتے ہیں میزان یعنی ترازو مکمل ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہیں. اللہ فرما رہا ہے, بار بار میزان کا لفظ استعمال کرتا ہے. سورہ رحمان کے اندر تو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, میزان. سورہ ہجر میں فرمایا گیا انبتنا من کل شیء موزون, ہر چیز تلی ہوئی ہے. اور کوئنسیڈنس کے اندر یہ انتظام نہیں ہوتا, ڈسپلن نہیں ہوتی.
اور کائنات میں نظم ہے. میں بولتا ہوں پھر سے سمجھاتا ہوں. کیلے کا ایک چھلکا راستے میں پڑا ہوا, کوئنسیڈنس کو سمجھا رہا ہوں میں کہ کوئنسیڈنس کے اندر نظم نہیں ہوتا, ڈسپلن نہیں ہوتی اس کے اندر. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا, آپ کیمرہ لے کر کے وہاں بیٹھ جائیے. ایک آدمی آتا ہے اور بے خیالی میں اس کے اوپر پیر رکھتا ہے اور پھسل کر کے گر جاتا ہے. آپ فوٹو لے لیجئے اس کا کہ کس انداز سے گرا ہے. پھر اس کے بعد وہ کیلے کا چھلکا میں ہی پڑا ہوا ہے, ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور بے خیالی میں اس کے اوپر پیر رکھتا ہے, پھسل جاتا ہے, گر جاتا ہے. اب کیمرہ اس کی بھی تصویر لے لیتا ہے. ایک تیسرا آدمی آتا ہے, اسی کیلے کے اوپر پیر رکھ دیتا ہے بے خیالی میں اور گر پڑتا ہے, اس کی بھی تصویر کیمرے نے لے لی ہے. اب کیمرے کو ریوائنڈ کرا کے دیکھیے, تینوں کے گرنے کا انداز الگ الگ ہے. کیلا ایک ہی ہے, کیلے کا چھلکا ایک ہی ہے, پیر پڑنے کا انداز بھی ایک ہی ہے, اور گرے تینوں ہیں, لیکن تینوں کے گرنے کا انداز الگ الگ ہے. ڈسپلن نہیں ہے, انتظام نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے کہ کوئنسیڈنس کے اندر اتفاق سے وہ پھسلا ہے اور گرا ہے, اور کوئنسیڈنس کے اندر نظم نہیں ہوتا, ضبط نہیں ہوتا. کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہو کہ اتفاق سے چیز ہو گئی, اتفاق کے اندر تو ڈسپلن نہیں ہوتا, انتظام نہیں ہوتا, نظم اور ترتیب نہیں ہوتی. اور یہاں کائنات کی ہر شے مرتب ہے, منظم ہے. سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے, کیا مجال کی ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے, اور کیا مجال کی ایک سیکنڈ بعد میں غروب ہو. طلوع کا جو وقت ہے اسی وقت پہ نکلتا ہے, غروب کا جو وقت ہے وہی ہے.